اس روایت سے یہ مراد نہیں ہے کہ منگل کا دن کوئی منحوس دن ہے۔ اب اگر نہیں ہے تو مرزا صاحب نے دعا کیوں کی؟ کوئی دن کوئی وقت یہ اچھا نہیں برا نہیں، یہ کہاں پہ قرآن آپ کو کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی بیماری متعدی ہے، نہ الو منحوس ہے، نہ کوئی ستارہ منحوس ہے، اور نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ سیرت المہدی کے حصہ اول کی روایت نمبر 11 ہے اور صفحہ اس کا 8 ہے۔ مرزا بشیر احمد صاحب کہتے ہیں، بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود دنوں میں سے منگل کے دن کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ نیز بیان کیا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی یعنی ان کے بڑے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے کہ جب مبارکہ بیگم ان کی بہن جو مرزا بشیر الدین محمود سے چھوٹی جو تھی مبارکہ، اس کا ذکر ہے کہ ہماری ہمشیرہ پیدا ہونے لگیں تو منگل کا دن تھا۔ مطلب جب ان کی والدہ کو مطلب درد ذہ کی پینز شروع ہوئیں، تکلیفیں شروع ہوئیں، تو وہ منگل کا دن تھا۔ اس لیے حضرت صاحب نے دعا کی کہ منگل گزرنے کے بعد پیدا ہو، چنانچہ وہ منگل گزرنے کے بعد بدھ کی رات کو پیدا ہوئیں۔ اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ منگل کی جو رات ہے اور بدھ کی جو رات ہے، اب ہر دن کی دو راتیں ہوتی ہیں، ایک وہ رات جس میں دن شروع ہوتا ہے اور ایک وہ آدھا حصہ رات کا جب دن ختم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اب انہوں نے ایک بڑی عجیب سی بات کر دی یہاں کہ بدھ کی رات مطلب جیسے ہی مطلب رات 12 بجے اور دن منگل کا ختم ہوا اور اگلا بدھ کا شروع ہو گیا تو اس وقت یہ پیدا ہوئی۔ اب ایگزیکٹ ٹائم نہیں انہوں نے لکھا، کوئی ایسی چیز نہیں لکھی، لیکن وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پہ کہ مرزا صاحب نے دعا کی کہ چونکہ میں منگل کا دن ٹھیک نہیں سمجھتا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی طریقے سے، تو وہ مطلب اس کا صرف دن تبدیل ہونے کے ساتھ ہی وہ پیدا ہو گئی، تو وہ منگل کے دن میں نہیں آئی۔ یہ مطلب میں اپنے پاس سے یہ چیز کہہ رہا ہوں، انٹرپریٹ کر رہا ہوں کہ مطلب the way the things they have written۔ خاکسار عرض کرتا ہے کہ حضرت مسیح موعود جمعہ کے دن تمام پیدا ہوئے تھے۔ اب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ مرزا صاحب جو تھے وہ جمعہ کے دن جڑواں پیدا ہوئے تھے اپنی بہن کے ساتھ اور فوت ہوئے منگل کے دن۔ اب یہ ان کی بے بسی اور بے چارگی ہے کہ یہ اس چیز کو اب بدل نہیں سکتے اور یہ مجبوراً یہ چیز لکھنی پڑی کہ وہ منگل کے دن فوت ہوئے۔ لیکن اب یہ بھی ان کے لیے بڑی اچھی چیز ہوگی کیونکہ دیکھیں مرزا صاحب نہیں سمجھتے تھے تو یہ جماعت کے لیے صدمہ، خاندان کے لیے صدمہ، اور منگل کا دن واقعی احمدیت کے لیے، جماعت کے لیے ایک اچھا دن منحوس ثابت ہوا، مطلب جو بھی آپ کہہ رہے۔ اور جاننا چاہیے کہ زمانہ کی شمار صرف اہل دنیا کے واسطے ہے اور دنیا کے واسطے واقعی آپ کی وفات کا دن ایک مصیبت کا دن تھا۔ وہ اس چیز کو اس پہ لے آئے کہ مطلب وہ جو چیز ہے یہ دنوں کا اس طرح کا جو حساب کتاب ہے وہ دنیا کے لیے۔ اچھا، اب آگے چل کے وہ بریکٹ کے اندر لکھتے ہیں، یہ مرزا بشیر احمد صاحب جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں، اس روایت سے یہ مراد نہیں ہے کہ منگل کا دن کوئی منحوس دن ہے۔ اب اگر نہیں ہے تو مرزا صاحب نے دعا کیوں کی؟ مرزا صاحب نے دعا کیوں کی؟ اور اگر مرزا صاحب اس کا اظہار کرتے ہیں تو اگر آپ اس کا اقرار کر لیں گے تو اس میں کون سی ایسی بڑی بات ہو جائے گی، کون سا ایسا طوفان آ جائے گا کہ جی یہ بات ہو گئی ہے۔ اب یہ مطلب اسلام جو ہے بڑی مزے کی بات ہے کہ ان تمام بدعات کو، ان تمام توہمات کو تو ختم کرنے کے لیے آیا کہ یہ چیزیں آپ سوچتے کیوں ہیں کہ کوئی اچھا کیا ہے کہ برا کیا ہے، یہ تو ایسا سلسلہ ہی نہیں ہے۔ کوئی دن کوئی وقت یہ اچھا نہیں برا نہیں، یہ کہاں پہ قرآن آپ کو کہتا ہے؟ اسلام میں یہ چیز تو ہے ہی نہیں۔ چنانچہ منگل کے متعلق
حدیث میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آتا ہے. اب یہ ذرا اکرم مرزا صاحب آپ ذرا تھوڑا سا مطلب اس چیز کے بارے میں اپنے علم کو اور اپنی معلومات کو سامنے رکھیے گا کہ منگل وہ دن ہے، رسول کریم کا قول یہاں کوٹ کر رہے ہیں کہ منگل وہ دن ہے جس میں خدا تعالیٰ نے پتھریلے پہاڑ اور ضرر رساں چیزیں پیدا کی ہیں. دیکھو تفسیر ابن کثیر آیت خلق الارض فی یومین کہ مرزا یہ مصنف فرماتے ہیں کہ حدیث کے متعلق جس کا وہ ریفرنس تفسیر ابن کثیر سے دے رہے ہیں، کسی حدیث کی کتاب کا کسی حدیث کا ذکر انہوں نے نہیں کیا سوائے اس کے کہ حدیث میں ذکر کا لفظ لکھ کے حدیث کی کسی کتاب کا، اور کوئی ایسی حدیث کو کوٹ نہیں انہوں نے کیا کہ وہ تفسیر ابن کثیر کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اپنے اندر منگل کا دن جو ہے پتھریلے اور ضرر رساں چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو سختیاں جو پہاڑ اور پتھریلی چیزیں تھیں وہ منگل کے دن پیدا کی. اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ اگر اس چیز کو مطلب بہرحال میرا تو ان چیزوں پہ کوئی بلیو نہیں ہے، میں سیدھی سی بات کروں کہ ایسی باتوں کو میں کسی طور پہ بھی دین کا حصہ نہیں سمجھتا. اگر ایک شخص دعوی نبوت رکھتے ہوئے ان توہمات کے اوپر اور ایسی باتیں جو رسول اللہ کی طرف منسوخ کی گئی ہیں جن کا قرآن سے کوئی تعلق نہ ہو، اگر اس کو لے کے وہ مسلمانوں کو یہ کہے کہ میں دین کو دوبارہ زندہ کرنے آیا ہوں، میں اللہ کا مامور ہوں اور میں قرآن کی تعلیم دینے کے لیے آیا ہوں، تو آپ مطلب ان چیزوں سے اب یہاں پہ مرزا غلام احمد کی طرف مطلب وہ جو بات کر منسوخ کر کے یا ان کا صاحبزادہ رسول اللہ کی طرف منسوخ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ کس لیے آیا، تو سوچیں آپ کہ یہ چیزیں کیا پیدا ہوتی ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی قابل توجہ ہیں اور احمدیوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ جو ان کا بیٹا اپنے باپ کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، کیا مرزا صاحب کی جو 82-83 کتابیں ہیں انہوں میں مرزا صاحب نے اپنے قلم سے بھی یہ بات تحریر کی ہوئی ہے یا نہیں کی ہوئی؟ اور اگر ان کے باپ نے نہیں کی اور یہ بیٹا ان کی طرف منسوخ کر رہا ہے یا ان کی بیوی ان کی طرف کہہ رہی ہے، تو جماعت احمدیہ کے افراد کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ دین پیش کر رہے ہیں، کیا وہ اپنے پاس سے اس شخص کی تعلیم کے اندر ملونی کر رہے ہیں جو شخص یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معمول کیا تھا. شیخ صاحب تفسیر ابن کثیر میں صرف اتنی بات ہے کہ منگل کے دن اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو پیدا کیا، اس میں کہیں پہ بھی کسی بلکہ پوری سیرت طیبہ میں کسی دن کو بھی منحوس یا ضرر رساں یا اس طرح کا کوئی قرار نہیں دیا گیا، بلکہ ان چیزوں سے بچنے کی تلقین جو ہے نا فرمائی گئی. یہ تو روایات میں آتا ہے کہ کسی اپنا مہینے کو، یعنی لوگ اس وقت توہم پرستی تھی، لوگ سفر کے مہینے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے یا اس طرح کا، تو اس کے بارے میں تو آیا ہے کہ کسی کو بھی جو ہے نا وہ اپنا برا نہ سمجھو. یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایام جاہلیت سے تعلق رکھتی ہیں، اور ہمارے بر صغیر میں چونکہ علم نجوم اور کہان اور فال نکالنا اور یہ اس طرح کی چیزیں تھی، تو اس میں آ کے اس سے بھی اسلام نے منع کیا ہے. یعنی جو احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ملتے ہیں اس میں آپ نے یعنی نجومیوں وغیرہ کے پاس جانے سے منع کیا ہے. آج بھی آپ کوئی ہفت روزہ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں وہ آتا ہے نا کہ آج کا دن کیسا گزرے گا. یہ ان کی باتیں جن کے بارے میں منع کیا گیا کہ یار یہ توہم کی باتیں ہیں. اچھا، چونکہ مرزا صاحب نے چھوٹے مرزا صاحب کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے چونکہ اس میں کہا کہ جی وہ آیا ہے، نام احادیث کا لے کے پھر لے تفسیر کی طرف گئے. شیخ صاحب میرے سامنے 16 کے قریب اس وقت صحیح احادیث جن کے اوپر محدثین نے بحث مباحثہ سب کر کے پورا اس کو پرکھ کے، جیسا آپ نے کہا کہ بالکل ویریفائی کرنا چاہیے بات کہاں سے آ رہی ہے، وہ نکالنے کے بعد کیے ہیں. الفاظ سب کے ادھر ادھر ہیں. میں سب سے چھوٹی جو جس میں الفاظ کا چناؤ بڑا مختصر ہے میں وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. یہ مشکات المصابی کی ہے، 4579 4579 نمبر ہے اس کا، جو ابھی نئی انٹرنیشنل نمبرنگ ہے اس کے مطابق. اور یہ حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ ون آف دا دوز صحابیز ہیں کہ جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث روایت کی ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نہ کوئی بیماری متعدی ہے،
ना उल्लू मनहूस है, ना कोई सितारा मनहूस है, और ना सफर का महीना मनहूस है। शेख साहब इजराम फल्की वाली चीजें भी जिक्र हुई थी उसमें, देखें इस हदीस ने उसका भी इनकार कर दिया, जानवरों वगैरह में से भी हो गया, और बड़ी खूबसूरती के साथ दिनों और महीनों वाले चक्कर में सफर का ये अब भी कुछ तो हम परस्त लोग समझते हैं कि वो फलां महीने में जो है ना जो शादी होगी तो वो कामयाब नहीं होगी, फलां महीने में, तो इन सब चीजों को तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इनकी तो बुनियाद ही खत्म कर दी कि ये कुछ है ही नहीं है। अब एक और पॉइंट, अगर यहां पे अहमदी दोस्त कह सकते हैं कि जी वो देखें उन्होंने कहा है कि जी उन्होंने जिक्र किया इस दिन पैदा हुए, तो उससे चूंकि अखज कर लिया कि जी पहाड़ और ये चीजें पथरीली चीजें बनाई गई थी, तो माय डियर अभी 2023 चल रहा है, ये मिर्जा साहब का जमाना नहीं है। साइंस पढ़ें आप अगर थोड़ी सी, तो आपको पता चलेगा कि पहाड़ जमीन के ऊपर हमारी एग्जिस्टेंस के लिए कितने जरूरी हैं। वो कोई मनहूस चीज नहीं, अल्लाह ताला की नेमत है। जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स हैं, जो जमीन की जो जिसको हम कुर्रा कहते हैं ऊपर वाला, इसको अपनी जगह पे थाम के रखने के लिए शेख साहब, और इस बैलेंस को बरकरार रखने के लिए पहाड़ बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसका जिक्र कुरान में भी अल्लाह ताला ने किया है कि हमने इनको मेखों की तरह गाड़ रखा है, ये थामे रखते हैं उसको। तो मुझे नहीं समझ आती ये मनहूस कैसे हो सकती है एक चीज जिसको आज साइंस मानती है कि प्लेनेट अर्थ पे इंसान की जिंदगी के बका के लिए ये जरूरी चीजें हैं। ये अगर ना होती तो आज दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। और इसी तरह कांटे वगैरह और बाकी चीजें हैं, तो कांटे भी इनके ऊपर रिसर्चेज हुई हैं, तो कांटे किस लिए हैं? तो एक इंसान को नजर क्योंकि उस पौधे की, उस फूल की बका के लिए जिसके अंदर उसका बीज होता है, उसकी नस्ल आगे बढ़नी होती है शेख साहब, उसको जानवरों से बचाने के लिए वहां कांटे रखे गए हैं। ये बड़ी आसान सादा, ये चीजें आपके लिए तो मनहूस हो सकती हैं कि चलें आपको चलते हुए कांटा लग गया तो आपने कांटे को भी गाली दे दी, मनहूस है। लेकिन उस पौधे के लिए देखें, उस जिंदगी के लिए देखें, वो तो उसके लिए फायदेमंद है, वो उसको प्रेडेटर से बचाती है। इसी तरह पहाड़ हमारे लिए फायदेमंद है।